اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کنگ آف دا یونیورس ہے، تو ان سے محبت کا تقاضے میں پھر کچھ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوگا نا. بالکل سر، ہم دیکھیں نا، ہم تو یہاں پہ جو محبت کرتے ہیں اس کے نہیں اس ٹیسٹ میں لیتے بھی ہیں ہم. بالکل ٹیسٹ لیتے ہیں. ایون ماں بیٹے کے درمیان کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ بھی پھر ظاہر ہے دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ، اس کی محبت کا انداز کیا ہے میرے ساتھ، اور یہ پرسپیکٹیو کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اور جو سمجھ گیا سبحان اللہ، جو اس تکلیف کو برداشت کر گیا، تو پھر میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. ان دونوں کی محبت کا تقاضا ایک ہے علی بھائی. حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بندوں کے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ کے اوپر اس کے بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیں. یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسی محبت کرنا شروع کر دیں کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو سجدے اور رکوع کریں، اس کی بات مانیں، تو پھر ہمارے لیے جو ایک آخری مقام ہے نا وہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ میرے سامنے ایک پوسٹ بھی ہے کہ وٹ یو سی آئی ایم اے بیڈ مسلم. ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت برا ہوں، میں بہت برا ہوں، اور میں انتہائی برا مسلمان ہوں. بٹ وٹ اللہ سیز، وہی بات ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اچھا کرو گے اللہ دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ شکور ہے. وٹ اللہ سیز، یو اسمائلڈ ایٹ اے اسٹرینجر. اللہ نے نوٹ کر لیا کہ تم نے کسی کی کو اسمائل کر کے دیکھا، اس کا دن بن گیا، اللہ نے نوٹ کر لیا. پھر یو ہیلڈ دا ڈور اوپن فار سم ون، کسی کے لیے دروازہ کھولا تم نے، اللہ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد یو آسک فار فارگیونیس، تم نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کوئی نہ کوئی پتھر تھا یا جھاڑی تھی یا کچھ اور تھا، اس کو سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو لگ نہ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کسی غم زدہ انسان کے لیے دعا کی یا اس کو چیک کیا کال کر کے کسی دوست کو کہ تم ٹھیک ہو، آر یو ڈوئنگ ویل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے نماز ادا کی یہاں تک کہ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے بسم اللہ کہا کھانے سے پہلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد تم نے کسی کو کوئی چیریٹی دے دی، کوئی کوائنز دے دیے، چھوٹا سی رقم دے دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اور سب سے بڑی بات کہ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ڈسپائٹ تکلیف، وجہ اس کے تکلیف آئی ہوئی ہے، موڈ ڈاؤن ہے، ڈی موٹیویشن ہے، اس کے باوجود تم ایفرٹ کر رہے ہو، اللہ نے نوٹ کر لیا. تو دیکھیں پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے، لیکن شیطان ہمیں بس یہی دکھاتا ہے کہ نہیں تیرا گناہ، تو بدبخت ہے، تو برباد ہے، تو جو ہے نا وہ بدقسمت ہے، تیرا پچھلا گناہ آئے گا، وہ تجھے آ کے تجھ پہ حاوی ہوگا، تجھے تنگ کرے گا وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں امید ہی امید ہے ہمارے. اس کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے، جس طرح وہ بتاتا ہے نا، غربت سے ڈراتا ہے، جی، اولاد کے فقر سے ڈراتا ہے، وہ اسی طرح ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی ڈراتا ہے کہ اتنے تو گناہ کر لیے ہیں، اب کیا فائدہ ہے، یعنی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے پتے، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، سمندروں کی جاگ، آسمان کے ستارے، وہ اتنے بھی گناہ لے کے آ جائے گا نا تو تیرا رب پھر بھی جو ہے نا وہ، یعنی آپ اس شخص کے بارے میں تصور کیجئے کہ جس نے ساری زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ گناہ ہی گناہ کیے ہوں گے، اور لیکن دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، پیٹ میں درد ہو تمہارے گناہ معاف، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تمہارے گناہ معاف. آپ نے مسواک والی مثال دی، بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، پتہ چلا دائیں میں تھی، اس کے اوپر جو پریشانی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کو ایک فلاں شخص تھا، اس کو موت آ گئی اور کوئی بیماری نہیں تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ کاش اس کو کوئی بیماری آئی ہوتی، اور اللہ اس کے گناہ، اس کی تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. وہ یاد کیجئے واقعہ کہ جب ایک گنہگار جو اپنے ہی محبوب کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا صنم یا صنم یا صنم، اور تھک ہار کے جب آنکھ لگتی ہے، غنودگی طاری ہوتی ہے، تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یا صمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے نے پکارا ہے. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو اپنے صنم خانے میں بیٹھ کے بتوں کو پکار رہا ہے،
تو کہا کہ اس کے بت تو ساری زندگی بھی پکارتے رہے گا تو سنیں گے نہیں, اور تیرے رب کو کوئی غلطی سے بھی پکار لے گا اور اگر وہ نہ سنے وہ چلو پھر تاڑا رب بھی کد ہے. تو یعنی بالکل یہ شیطان اس کی ایک سازش ہے, جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمیں اللہ کی محبت کے بارے میں اور شیطان کی سازشوں کے بارے میں, یہ ہمیں تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے حافظ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی, اس کتاب میں یعنی یہ بڑی معاون ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کس طرح ہمیں پھنساتا ہے, کس طرح نا امید کرتا ہے, کس طرح بے یقینی میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اچھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.